پاکستان کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ آج متوقع. ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین PCB محسن نقوی کی آج وزیر اعظم سے ملاقات کا امکان، جس کے بعد فیصلے کی توقع ہے. آسٹریلیا کے خلاف تیسرے T20 میں بھی پاکستانی ٹیم کی پاورفل پرفارمنس. وائٹ واش کا امکان روشن ہو گیا. پاکستان کی جانب سے دیے گئے 208 رنز کے تعاقب میں کینگروز مشکل کا شکار. 8 وکٹیں 86 رنز پر گر گئیں. محمد نواز کی کیریئر بیسٹ بالنگ، 18 رنز دے کر 5 شکار کیے. انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا مشن. بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے 253 رنز کا ہدف دے دیا. سیمی فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان کو 33.3 اوورز میں ہدف حاصل کرنا ہوگا. اور بشیر زیب اور اس کے ساتھی بھارت کی کٹ پتلیاں ہیں. دہشت گردوں کو ان کے بلوں سے نکال کر ماریں گے. 1000 سال تک بھی جنگ لڑیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سیکورٹی فورسز نے 40 گھنٹے میں 145 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. بلوچستان میں ایک ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ. ڈبل سواری، اسلحے کی نمائش، شہرہ ڈھانپنے اور 5 یا زیادہ افراد کے اجتماع پر پابندی. غیر رجسٹرڈ گاڑیوں اور گاڑیوں کے شیشے کالے کرنے پر بھی پابندی عائد. اعلامیہ جاری، اطلاق فوری ہوگا. لاپتہ افراد دہشت گرد تنظیموں کے ایجنٹس ہیں. مرتے ہیں تو لاپتہ افراد کی فہرست میں ان کے نام نکلتے ہیں. بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان میں دہشت گردوں کا منظم حملہ ناکام بنا دیا گیا. یہ لوگ بے شمار لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. حملوں میں 2 جگہ خواتین کو استعمال کیا گیا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. سیکورٹی فورسز الرٹ تھی. دہشت گردوں کو پسپا ہونے پر مجبور کیا. ہم نے جنگ میں بھارت کو شکست دی. ان کی پراکسیز کا بھی خاتمہ کر کے دم لیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت. کہا وہ اور خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی سے متاثر بلوچ عوام کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے کل ملاقات ہوگی. اپنے صوبے کا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے. خیبر میں امن جرگے سے خطاب میں کہا گورنر راج لگائیں، نااہل کریں یا گرفتار کریں، ڈرنے والا نہیں. وفاقی حکومت کے پروپیگنڈے کو عوام نے مسترد کر دیا. سارے پختونوں کو بلا کر لاہ عمل طے کریں گے. بلوچستان میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے خلاف عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، ترکی، کینیڈا، ایران، متحدہ عرب امارات، قطر اور یورپی یونین نے بزدلانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے BLA کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ وہ خوف سے آزاد زندگی گزارے. امریکہ امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا ثابت قدم شراکت دار رہے گا. برطانوی ہائی کمیشن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. سعودی وزارت خارجہ نے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا. کینیڈین ہائی کمیشن کا اظہار ہمدردی. ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ان حملوں کو بین الاقوامی برادری کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. پاکستان سمیت 8 اسلامی ملکوں کی غزہ پر اسرائیلی حملے کی مذمت. پاکستان، ترکی، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور قطر نے مشترکہ بیان جاری کر دیا. مسلم وزرائے خارجہ نے کہا غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 1000 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. یہ اقدامات کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں. 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 32 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز نے خان یونس اور وسطی غزہ میں بمباری کی. صدر آزاد کشمیر سلطان محمود چودھری کی نماز جنازہ میرپور میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں کمانڈر راولپنڈی کور سمیت آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، سرکاری حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین ہوگی. سلطان محمود چودھری طویل علالت کے بعد گزشتہ روز اسلام آباد میں انتقال کر گئے تھے. مرحوم آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بھی فائز رہے. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھوڑ کا اظہار افسوس. جماعت اسلامی کا اشارہ فیصل پر جینے دو کراچی مارچ. کارکن پرجوش، قافلے پہنچ گئے.
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کارکنوں کا لہو گرمائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں شہری جینے کا حق اور بنیادی سہولتیں مانگ رہے ہیں۔ گل پلازا سانحے نے پیپلز پارٹی کی کرپشن اور نااہلی کو بے نقاب کر دیا۔ میئر استعفیٰ دیں ورنہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ گل پلازا تباہی سے تعمیر تک کے سفر کے عنوان سے گورنر ہاؤس کراچی میں کنونشن۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کراچی سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا 5% بھی یہاں نہیں لگتا۔ ٹیکس گردی ہو رہی ہے، انتظامیہ کے پاس وسائل ایسے نہیں جو کسی کو بچا سکیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو اب شہر کا فیصلہ کروانا چاہیے۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی جن کا شہر نہیں وہ یہاں سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسئلہ فائٹ ٹینڈر کے پانی کا نہیں، حکمرانوں کی آنکھوں کے پانی کا ہے۔ کراچی کے فائٹ ٹینڈرز دادو، سکھر اور لاڑکانہ میں کھڑے ہیں۔ پاکستان پر آنے والی ہر مصیبت اور آفت میں سب سے پہلے پاک فوج ڈھال بن کر آتی ہے۔ ہماری عزت پاکستان کی وجہ سے ہے اور اس ریاست کو پاک فوج نے بچایا ہوا ہے۔ حر جماعت کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا کا پاک فوج کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ قومی سلامتی میں پاک فوج کی شجاعت اور قومی کردار پر اعتماد کا اظہار۔ کہا خدا ہماری فوج کو ملک کے تحفظ اور حفاظت کے لیے ہمیشہ سلامت رکھے۔ ملک کے دفاع و استحکام کے لیے پاک فوج کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ مضبوط بنانے کے لیے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا پاکستان پہنچ گئے۔ 4 فروری تک قیام کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اجے بنگا کی وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ معاشی اصلاحات اور آبی تنازع سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ اجے بنگا کا فیملی کے ہمراہ حسن ابدال میں گردوارہ پنجہ صاحب کا دورہ، سکھ یاتریوں سے ملاقات کی اور کھانا کھایا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی ہمراہ تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو محض ایک وعدہ معاف گواہ کے بیان پر پھانسی قانون کے منافی تھی۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس محمد علی مظہر نے صدارتی ریفرنس پر اپنا 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری کر دیا۔ فاضل جج نے آبزرویشن دی بھٹو کیس کی سماعت کرنے والے جج مبینہ طور پر اپیل کی سماعت کے دوران غصے میں تھے، جس سے آزادانہ ذہن کے ساتھ فیصلے کا امکان ختم ہو گیا تھا۔ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے خود اعتراف کیا تھا بھٹو کیس کا فیصلہ دباؤ کے تحت کیا گیا تھا۔ اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا۔ صوبے وفاق سے ملنے والے وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کرتے۔ آئینی، قانونی اور انتظامی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ قومی سلامتی تماشا نہیں، وفاق اور صوبے مل کر مسئلہ حل کریں۔ صوبوں کے تحفظات دور کیے بغیر سیکیورٹی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہر خاقان عباسی کہتے ہیں وفاق اور KP کو بات چیت کرنی چاہیے۔ لاہور میں بسنت کا میلہ سجنے میں چند روز باقی۔ پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی خریداری۔ شہریوں کی بڑی تعداد اپنی پسند کے رنگوں کی ڈور لگوانے راوی کنارے پہنچ گئی۔ پتنگ بازوں نے اندرون موچی گیٹ کو رنگ برنگی پتنگوں سے سجا دیا۔ CCPO لاہور کی زیر صدارت بسنت کے پرامن انعقاد سے متعلق اجلاس۔ بسنت کے لیے مختص چھتوں کے مالکان سے SOPs پر عمل درآمد کے لیے شورٹی بانڈ لینے کا حکم۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا صرف رجسٹرڈ دکاندار ہی پتنگیں اور ڈور فروخت کر سکتے ہیں۔ معصوم بچوں کا استحصال کرنے والا بڑا نیٹ ورک بے نقاب، بچوں کی ویڈیوز خریدنے بیچنے والے گروہ کا اہم کارندہ گرفتار۔ NCCIA کے مطابق ملزم تیمور محمود کو راولپنڈی سے گرفتار کیا۔ 600 سے زائد نازیبا ویڈیوز برآمد۔ ملزم لڑکی بن کر کمسن بچوں کو ورگلاتا اور پھر بلیک میل کرتا تھا۔ ملزم نے اب تک کئی بچوں کو بلیک میل کر کے پیسے بٹورے۔ بھارت کی سنتاس معاہدے کی معطلی عالمی معاہدوں کے نظام کا امتحان ہے۔ آبی وسائل کا بین الاقوامی معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کرنا خطرناک مثال ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا پانی کی تقسیم کا معاہدہ سیاست کی نظر ہوا تو عالمی اعتماد متاثر ہوگا۔ اگر آبی معاہدہ محفوظ نہیں تو کوئی بھی معاہدہ محفوظ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران ہم سے بات کرے، دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی مذاکرات ناکام ہوئے تو ہمیں جوہری تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا۔
माजी में ईरान के मसले को मुख्तलिफ तरीके से निपटा गया। अब देखें क्या होता है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी का कहना है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका में फिर जुज़वी शटडाउन शुरू। अमरीकी वफाकी महकमों की फंडिंग खत्म हो गई। अखराजात का बिल मंजूर न हो सका। मिनीसोटा में छापों के दौरान 2 शहरियों की हलाकत पर कांग्रेस में इख्तिलाफात। तारकीन वतन के खिलाफ छापों के दौरान हलाकतों पर कई शहरों में एहतजाज। तालिबान रिजीम को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका। ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगान सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलवी जरीदे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के महकमा खारजा का कहना है अफगान सिफारतखाना रवां साल जून के बाद अपनी सरगर्मियां बंद कर देगा। तालिबान रिजीम को गैर जमहूरी पुरतशद्दुद पॉलिसियों के बायस आलमी सतह पर तन्हाई का सामना है। सिंगापुर में एशिया के सबसे बड़े एयर शो की तैयारी। रिहर्सल के दौरान तैयारों ने आसमान पर रंग बिखेर दिए। हेलीकॉप्टर के स्टंट्स ने शुरका को हैरान कर दिया। मशहूर सयाहती मकाम नियाग्रा फॉल्स पर सरमा का जादू चल गया। शदीद सर्दी ने अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़ आबशार को विंटर वंडरलैंड में तब्दील कर दिया। जुज़वी तौर पर मुंजमद आबशार के दिल फरेब नज़ारे। यखबस्ता हवाएं भी सयाहों का जोश ठंडा न कर सकी। आबशार के अतराफ बर्फ की मोटी तहों ने कुदरत का हसीन मंजर तख्लीक कर दिया।